وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ اے نبی ان سے یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں یعنی رد و بدل، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ اے نبی یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ شریعت ساز اللہ تعالیٰ ہیں، کسی نبی کو بھی ترمیم یعنی رد و بدل کا اختیار نہیں۔ مشرکین قریش میں سے جو سرکش کافر تھے اور جو ہر بات سے انکار اور اعراض کرتے تھے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی کتاب قرآن مجید انہیں سناتے ہیں اور دلائل واضح پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے جو دوسرے ڈھنگ سے لکھا ہوا ہو۔ اب اللہ پاک اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ بھلا مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں؟ میں تو صرف ایک بندہ مأمور ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ایک قاصد ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے تم کو پیش کیا ہے یہ اللہ ہی کی مشیت اور ارادے سے ہوا ہے۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو مجھ پر وہی اترتی ہے۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب قیامت کا سخت خوف ہے، اور اس بات کی دلیل کہ یہ میری طرف سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ ہے کہ اگر میں بنا سکتا تو تم بھی بنا سکتے، حالانکہ تم بھی اس کے بنانے سے عاجز ہو۔ تو پھر میں کیسے عاجز نہ ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ تم میری صداقت اور امانت کو اس وقت سے جانتے ہو جب سے میں تمہاری قوم میں پیدا ہوا ہوں، اور اب بھی میری صداقت کو جانتے ہو جبکہ میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم میری صداقت ایمانداری پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتے ہو، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے تو ایک لمبی زندگی تمہارے ساتھ اے مشرکو گزاری ہے۔ ارے کیا تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر سکو؟ اسی لیے جب ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے نئے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے اور ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا کبھی اس کا جھوٹ تم پر ثابت ہو چکا ہے، تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو اس زمانے میں کافروں کے سردار اور مشرکین کے قائد تھے، لیکن باوجود اس کے حق بات کا انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو ہرقل نے ان سے کہا کہ جس شخص نے کبھی انسانوں سے معاملے میں جھوٹ نہ کہا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ کہے گا؟ یہ روایت بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جس کی ذاتی سچائی اور نسب کی خوبی اور امانت سے ہم خوب واقف ہیں، اور نبوت سے پہلے آپ کا قیام ہمارے ساتھ 40 برس تک رہا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 43 برس تک، لیکن صحیح پہلا قول ہے یعنی 40 برس۔ واللہ اعلم۔